ناظرین و سامعین آداب، آئیے آج آپ کو مسئلہ فلسطین کی ابتدا کے بارے میں کچھ بتاتا چلوں۔ خاکسار ضمناً عرض کرتا ہے کہ چونکہ بندہ بنیادی طور پر پروفیشنل استاد ہے اور خاکسار کا تعلق ہائر سیکنڈری اسکول سے رہا ہے، اور میرے اس چینل دریا دل کا مقصد بھی علمی باتیں اور مضامین ہی آپ تک پہنچانا ہے۔ حالانکہ مجھے علم ہے کہ علمی باتوں کی بجائے یہ زمانہ ہنسی ٹھٹھا اور کھیل تماشے کو ہی پسند کرتا ہے اور اسے ہی پروموٹ کرتا ہے، مگر خاکسار کو علمی موضوعات اور علمی باتوں سے انحراف کر کے ہنسی ٹھٹھا اور کھیل تماشے کو پیش کرنا مناسب نہیں لگتا۔ لہٰذا چاہے آپ پسند کریں یا نہ کریں، بندہ علم پھیلاتا رہے گا اور علم پھیلانے کے کام کو جاری رکھے گا۔ تو آئیے اب مسئلہ فلسطین سنتے ہیں۔ ناظرین کرام، یہ مسئلہ آج کا نہیں، یہ مسئلہ کئی دہائیوں پر مشتمل ہے۔ تو سنیے، اس مسئلے کی ابتدا اس وقت شروع ہوئی جب سلطنت عثمانیہ کو پہلی جنگ عظیم یعنی ورلڈ وار فرسٹ میں شکست ہوئی، اور پھر اس خطے کا کنٹرول برطانیہ عظمیٰ کے ہاتھوں آ گیا، اور اس وقت یہودی یہاں بہت ہی قلیل تعداد میں آباد تھے اور عرب مسلمانوں کی واضح اکثریت تھی۔ ہاں، مگر یہودیوں کا یہ دعویٰ تھا کہ یہ ان کا آبائی مسکن ہے، یعنی رہائش گاہ ہے، اس لیے یہاں ان کا آباد ہونا ان کا بنیادی حق ہے، جبکہ مسلمان فلسطینی عربوں نے ان کے دعویٰ کی شدید مخالفت کی۔ تب UN یعنی عالمی برادری نے برطانیہ کو یہ کام سونپا کہ وہ اپنی نگرانی میں یہاں یہودیوں کے لیے گھر بنائے اور انہیں یہاں آباد کرے، اور پھر 1920 عیسوی سے لے کر 1940 عیسوی تک، یعنی ان 2 دہائیوں میں یہاں یہودیوں کی آباد کاری کا عمل تیز سے تیز تر ہوتا چلا گیا، اور کچھ یہودی دوسری جنگ عظیم یعنی ورلڈ وار سیکنڈ سے یورپ سے ہولوکاسٹ سے بچتے بچاتے فلسطین آ کر آباد ہو گئے، یا یوں کہہ لیجئے کہ اب یہاں 3 متضاد قومیں آباد ہو گئیں: یہودی، عیسائی اور عرب مسلمان۔ نتیجہ، تینوں قومیں اپنے مذہبی اختلافات کے باعث آپس میں ہی الجھنے لگیں اور باہم ایک دوسرے پر تشدد کرنے لگیں۔ تینوں قوموں کی آپس میں کھینچا تانی کو دیکھ کر UN نے فیصلہ کیا کہ وہ ووٹنگ کے ذریعے فلسطین کو 2 حصوں میں بانٹ دے گی، ایک کو یہودی ریاست اور دوسرے کو مسلم ریاست کا نام دیا جائے گا، مگر UN نے یروشلم یعنی بیت المقدس کو ایک بین الاقوامی انٹرنیشنل سٹی قرار دے دیا۔ وہ تینوں حریفوں میں سے کسی کے حصہ میں نہ آیا۔ یہودی اس تجویز پر بآسانی رضامند ہو گئے، جبکہ عرب مسلمانوں نے اس تجویز کو سرے سے ہی ماننے سے انکار کر دیا، جس کے نتیجے میں UN کی یہ تجویز کھٹائی میں پڑ گئی۔ پھر 1948 عیسوی کو برطانوی حکمران اس مسئلے کو حل کیے بغیر اس خطے کو بے یار و مددگار چھوڑ کر چلے گئے، حالانکہ انہیں ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا جب تک کہ یہ مسئلہ حل نہ ہو جاتا۔ یہودیوں نے برطانوی انخلاء کا فائدہ اٹھاتے ہوئے اسرائیلی ریاست کے قیام کا اعلان کر دیا، جبکہ مسلمان اس ریاست کو کسی صورت بھی قبول کرنے کے لیے تیار نہ ہوئے، جس کے نتیجہ میں یہودیوں اور فلسطینی مسلمانوں میں جنگ کا آغاز ہو گیا، اور فلسطین کے ہمسایہ عرب ممالک مصر، اردن اور شام بھی اس جنگ میں کود پڑے۔ اس جنگ کے نتیجہ میں فلسطینی مسلمان جو کمزور اور نہتے تھے انہیں اپنی جان کے لالے پڑ گئے، اور لاکھوں فلسطینی مسلمانوں نے بھاگ کر جان بچائی اور وہ ارد گرد کی ہمسائیاں بستیوں اور علاقوں میں پناہ گزین ہو گئے۔ 1949 عیسوی میں جب جنگ بندی کا اعلان ہوا تو اسرائیل نے فلسطین کے زیادہ تر خطے کا کنٹرول سنبھال لیا۔ اردن نے جس حصہ پر قبضہ کیا اسے ویسٹ بینک یعنی غرب اردن کا نام دیا گیا، اور مصری فوجوں نے غزہ کی پٹی سنبھال لی، جبکہ بیت المقدس کے مغربی حصہ کو اسرائیلی فوجوں نے اپنے زیر تسلط کر لیا۔ اب چونکہ یہ مصر،
اردن اور اسرائیل تینوں کا یہ قبضہ ان کا ذاتی فیصلہ تھا۔ فلسطین کی یہ تقسیم کسی معاہدے کا نتیجہ تو نہیں تھی۔ تینوں کا یہ قبضہ مزید کئی جنگوں کا پیش خیمہ ثابت ہوا۔ 1967 عیسوی میں اسرائیل مشرقی بیت المقدس، غزہ کی پٹی، گولان کی پہاڑیوں اور آبنائے سینا پر قابض ہو گیا۔ اب اسرائیل کی ہٹ درمی یہ ہے کہ وہ منتشر اور پناہ گزین فلسطینیوں کو واپس ان کے وطن آنے کی اجازت نہیں دے رہا، اور وہ در بدر کی ٹھوکریں کھا رہے ہیں، کیونکہ اسرائیل کو یہ خدشہ ہے کہ اگر یہ واپس وطن آ کر آباد ہو جائیں تو ان کی اکثریت اقلیت میں تبدیل ہو جائے گی، اور یہ اسرائیلی ریاست کے قیام میں بھی بہت بڑی رکاوٹ اور خطرہ ثابت ہوں گے۔ غرب ہند یعنی ویسٹ بینک پر آج بھی اسرائیل قابض ہے، جبکہ غزہ کی پٹی سے اس نے اپنی فوجیں نکال لی ہیں۔ اسرائیلی فوجوں کے انخلاء کے باوجود UN غزہ کی پٹی کو مقبوضہ تصور کرتا ہے۔ اسرائیل پورے بیت المقدس کو اپنا کیپٹل یعنی دارالخلافہ کہتا ہے۔ فلسطینی مشرقی بیت المقدس کو فلسطینی ریاست کا دارالخلافہ مانتے ہیں۔ دنیا کی سب سے بڑی طاقت امریکہ بھی اسرائیلیوں کے موقف کی حمایت کرتی ہے اور اس کی مکمل طور پر پشت پناہی میں ہے۔ گزشتہ 5 دہائیوں سے اسرائیل نے یہاں مختلف کالونیز بنا کر کم و بیش 6 لاکھ یہودیوں کو آباد کر رکھا ہے۔ چونکہ فلسطین یہودیوں کی اس آباد کاری کو بین الاقوامی قانون کی خلاف ورزی تصور کرتا ہے، جبکہ اسرائیل اس آباد کاری کو اپنا عین حق سمجھتا ہے۔ تو ناظرین، بیت اللحم، ہیکل سلیمانی اور مسجد اقصیٰ یہ سب چیزیں مقدس انبیاء سے تعلق رکھتی ہیں اور فلسطین میں ہی موجود ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ یہودی، عیسائی اور مسلمان سبھی فلسطین پر اپنا حق سمجھتے ہیں۔ اب اگر ناظرین کی دلچسپی نظر آئی تو پھر خطہ فلسطین کی مذہبی لحاظ سے اہمیت اجاگر کروں گا۔ جزاک اللہ تعالی احسن الجزاء۔